اسرائیل اور امریکہ بھی بغور دیکھ رہے ہوں گے اس معاہدے کو. یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے, ہسٹورک مومنٹ ہے. امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ معاہدہ کیسا رہے گا؟ ان کی نظر میں اس معاہدے کی کیا اہمیت ہوگی؟ جی امریکہ تو ایک سپر پاور ہے, اس پہ تو ٹائم لگے گا رجسٹر ہونے میں بھی, لیکن وہ بالکل سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ایک ڈیفینسو امریکہ کے خلاف تو نہیں ہے معاہدہ, یہ ڈیفینسو ہے. کہا کہ اگر حملہ ہوگا تو حملہ تو اسرائیل ہی کرتا ہے نا, تو امریکہ تو نہیں حملہ کر رہا سعودی عرب پہ یا قطر پہ یا خدا نخواستہ پاکستان پہ. امریکہ یہ ضرور سمجھے گا کہ ہاں یہ بیڑا غرق کس نے کرا دیا نیتن یاہو نے, یہ تو ضرور سمجھے گا. جیسے ہندوستانیوں کو کسی وقت سمجھ آئے گا کہ مودی نے بیڑا غرق کرا دیا ہندوستان کا, اسی طرح ان کو سمجھ آئے گی امریکنوں کو کہ بیڑا غرق ان کا کرا دیا ہے نیتن یاہو نے. 100 سال پرانی گارنٹیز, بلکہ 100 سے زیادہ سعودی عرب کی ساتھ تھیں. جس دن اس نے حملہ کیا ہے سب کو سمجھ آ گئی کہ بھئی سعودی عرب ہو کوئی ہو, اگر اسرائیل ہے تو کوئی امریکہ کی گارنٹی, اگر امریکہ کا صدر چاہے بھی تو اس پہ اتنے پریشرز آتے ہیں, انٹرنل پولیٹیکل پریشرز ہیں کہ وہ نہیں مدد کر سکتا. تو یہ ساری چیزیں واضح ہو گئیں. سر یہ انڈین فورن منسٹری نے ایک بیان دیا ہے فوراً معاہدے کے بعد کہ ہمیں پہلے سے ہی خبر تھی کہ یہ معاہدہ ہونے والا ہے. کیا بتانا چاہ رہے ہیں وہ؟ جی اگر انہوں نے ہندوستانیوں نے کہا ہے تو وہ وہی کہا ہے جو میں نے آپ کو لمبی تفصیل بتائی ہے 1960 سے. اور پھر وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح جب اسرائیل کا حملہ ہوا ہے تو کس طرح پاکستان نے سپورٹ کیا. پھر وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کے کتنے قریب پاکستان ہو گیا, کو 7-8 مرتبہ ہمارے پرائم منسٹر اور آرمی چیف کی ان سے ملاقات ہوئی ہے. تو ان کی اپنی انٹیلیجنس تو ہے نا انڈیا کی, یہ کہہ دینا کہ انہیں پتہ نہیں تھا. میں نے تو یہ انڈین آئسولیشن بڑھ رہی ہے کیونکہ بزنس بھی ان کا تباہ ہو رہا ہے, اور یہ گلوبل آئسولیشن جو ہے اس معاہدے کے بعد انڈیا کے لیے مسائل پیدا ہو چکے ہیں. نہیں اس پہ میں اتنا نہیں جاؤں گا. انڈیا ایک بڑا ملک ہے, اس کی بڑی اکانومی ہے, اس کی بہت سے ملکوں کے ساتھ جو ٹریڈ ریلیشن شپ ہندوستان کی رہے گی, لیکن ہندوستان نے اپنا بیڑا غرق خود کیا ہے. اور جو انہوں نے ابھی ریسنٹ سٹینڈز لیے ہیں, اور مودی صاحب ان پرٹیکولر, کیونکہ میں ایک دوسرے ہندوستان کو جانتا ہوں جس کے ساتھ ہم نے تقریباً امن کر لیا تھا, کشمیر کے اوپر ہمارا معاہدہ بھی ہونے والا تھا, اور وہ دوسرا ہندوستان تھا یہ, اور اس میں بی جے پی بھی شامل تھی. واجپئی صاحب کے دور میں بھی میں نے ان سے ڈیل کیا ہے, منموہن سنگھ صاحب کو لمبا دور کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو دیکھنا چاہیے, اور شاید وہاں اب یہ ریفلیکٹ ہوگی بات کہ ہم سے کون کون سی غلطی ہوئی ہیں. اپنے نیبرز کو دیکھیں, سب کو چھلانگے مار کے, نہ نیپال, نہ سری لنکا, نہ بنگلہ دیش, نہ پاکستان, چھلانگ مار کے چلے گئے ساؤتھ چائنا سی میں. او بھائی تم یہاں رہے ہو یا ساؤتھ چائنا سی میں رہ رہے ہو؟ تمہارا کیا کام ہے ساؤتھ چائنا سی میں؟ تو چین کی مخالفت میں وہ پہنچے ہوئے تھے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے ہسٹورک بلنڈرز کیا انہوں نے. پاکستان کو اوپننگ ہے, لیکن اس کا ہمیں فائدہ تب اٹھائیں گے اگر ہم نے انٹرنل ریفارم کیا اور میجر سٹرکچرل ریفارمز کیے. اس ساری صورتحال میں جو وہاں سے لوگوں کا انخلا ہو رہا ہے غزہ سے, خاص طور پہ اسرائیلی جارحیت وہاں بڑھ رہی ہے, روز کی بنیاد پہ سینکڑوں لوگ وہ مار رہا ہے, 65,000 سے زائد لوگ وہاں مارے جا چکے ہیں. یہ گریٹر اسرائیل کے حوالے سے جو ان کا پلان ہے مشرق وسطیٰ کو تباہ کرنا, یہاں پہ بھی ایگریشن کرنا اور وہاں سے لوگوں کا انخلا کرنا, یہ گریٹر اسرائیل کا پلان کس حد تک اسرائیل اس میں کامیاب ہو پا رہا ہے, یا اس کی موومنٹ کس طرف ہے؟ سب سے پہلا اس کو جو دھکا لگا ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہوا ہے, اس سے بڑا اس کو دھکا لگ کوئی نہیں سکتا. اب اس کو پتہ ہے گریٹر اسرائیل میں تو بہت سے علاقے شامل ہیں, تو اگر خدا نہ خواستہ وہ بڑھتا ہے سعودی عرب کی طرف تو اس کو پتہ ہے جواب کیا آئے گا. ہو سکتا ہے اس کے بعد گلف کے دیگر ممالک جو ہیں وہ بات کریں, اور شاید اسرائیل ہوش کے ناخن لے.